السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسمع یسمع لک او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم عزیزان ملت، پردہ نشی میری مائیں اور بہنوں، اسلام کی معزز شہزادیاں، آج الحمدللہ یہ مدرسہ ضیاء القرآن کا اجلاس ایک تاریخی اجلاس ہونے والا ہے۔ اور یہ سب آپ حضرات کے سامنے میرے رفیق محترم حضرت مولانا محمد عثمان دامت برکاتہم العالیہ کی محنت، ان کی لگن، علم سے ان کی محبت، تعلیم سے ان کا لگاؤ، بچوں کی پیار و محبت اور شفقت، یہ سب اس چیز کے نتیجہ اور یہ اس چیز کا ایک ثمرہ ہے۔ میری بہنوں، آج آپ حضرات سے گفتگو کرنی ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اشاعت کی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے اندر عورت کا کیا مقام اور عورت کو کیا عزت عطا کی ہے۔ اسلام کے اندر عورت کا کیا مقام ہے، اور قرآن کریم 1450 سال سے ہم سب کو کیا پیغام دے رہا ہے، اور آج ہماری زندگی کن حالات سے دوچار ہے، ہم کہاں آج کھڑے ہیں، کہاں ہم چل رہے ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت اور اللہ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے۔ قرآن کریم کی اس سورت کا جو مفہوم ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ قسم ہے زمانے کی، بے شک تمام انسان ٹوٹے اور خسارے میں ہے۔ کیا ٹوٹا ہے، کیا خسارہ ہے، کیا نقصان ہے، یہ ہمیں سوچنا ہے کہ ہماری زندگی، اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ زندگی ہمیں عطا کی، جو یہ محبوب دنیا کی، جو محبوب یہ زندگی اللہ نے ہمیں عطا کی، یہ چند سالہ زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی،
ہمیں اس چیز کو کہاں صرف کرنا تھا، کہاں ہمیں اس زندگی کو گزارنا تھا، کس چیز کی خدمت کے لیے ہمیں اس زندگی کو گزارنا تھا، اور ہم کہاں چل رہے ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، قرآن کریم 1450 سال سے پکار کر ہر ایک انسان سے کہہ رہا ہے ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک تمام انسان ٹوٹے اور خسارے میں ہیں۔ وہ ٹوٹا اور خسارہ، وہ نقصان کیا ہے، یہ ہمیں سمجھنا ہے۔ میری ماں اور بہنوں اور میرے معزز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے یہ چند روزہ جو زندگی، دنیاوی زندگی ہمیں عطا کی ہے، ہمیں اس زندگی کو اپنے اللہ کے دین کے اندر صرف کرنی تھی، اپنے اللہ کے دین کی اشاعت کے اندر ہمیں اس کو صرف کرنا تھا، استعمال کرنا تھا، ہمیں اس کو چلانا تھا، اور ہمیں اس کو اللہ کے دین کی خاطر آگے بڑھانا تھا۔ تو ہم اس ٹوٹے اور خسارے والی زندگی سے بچ سکتے تھے، ہم اس سے الگ ہو سکتے تھے، لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دین کے راستوں سے بالکل بھٹک رہے ہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے، نہ ہمیں نمازوں کا پتہ ہے، نہ ہمیں روزوں کا پتہ ہے، نہ ہمیں اللہ کے دیگر دوسرے احکامات، زکوٰۃ اور اسی طریقے سے جو دوسرے اللہ نے احکامات ہمیں دیے ہیں، نہ ہمیں ان کی فضیلت کا کچھ پتہ ہے، بس ہم اپنی منچاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ میری بہنوں، اسلام کی شہزادیوں اور معزز مائیں اور بہنوں، یاد رکھو، جس کی زندگی کے اندر دین ہوگا، جس کی زندگی کے اندر اللہ کا بھیجا ہوا مبارک دین ہوگا، اس کی زندگی کامیاب ہوگی، اور جس کی زندگی کے اندر دین نہیں ہوگا، اس کی زندگی ناکام ہوگی۔ چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے کتنے ہی مرتبے حاصل کر لے، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے کتنی ہی بلندیوں پر چلا جائے، کتنی ہی بلندیاں وہ اختیار کر لے، اور کتنے ہی بالا درجوں پر وہ دنیاوی اعتبار سے چلا جائے، اگر اس کی زندگی کے اندر دین نہیں ہے تو وہ ناکام ہے، اور اگر اس کی زندگی کے اندر دین ہے، چاہے دنیا میں اس کو کوئی جانتا پہچانتا نہ ہو، میری مائیں اور بہنوں، وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہے۔ تو ہمیں کامیاب زندگی کو تلاش کرنا ہے، ہمیں کامیاب زندگی کو تلاش کرنا ہے، اور کامیابی اللہ کے دین کے اندر ہے۔ اللہ کا جو مبارک دین ہے، اس دین کے اندر کامیابی ہے، مبارک دین کے اندر اللہ نے کامیابی رکھی ہے۔ اسی لیے میری ماؤں اور بہنوں، اسلام کی شہزادیوں، آپ اپنی زندگی کے اندر دین کو داخل کرو، آپ نمازوں کا اہتمام کرو، اسلام کے دیگر دوسرے امور کو مضبوطی سے تھامو، مضبوطی سے پکڑو، اور اپنی زندگی کے اندر اسلامی شعائر کو داخل کر کے اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ ہماری زندگی کے اندر اسلام کی مبارک دعوت اور مبارک دین ہماری زندگی کے اندر ہوگا تو ہماری زندگی کامیاب ہے، اور اگر ہماری زندگی کے اندر مبارک دین نہیں ہے تو میری ماں اور بہنوں، ہم یہاں بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکام ہو جائیں گے۔ روز محشر کی جا گداز بوت، اولین پرشتیت نماز بوت۔ یہ نماز کے متعلق ہے کہ نماز اتنی محتم بشان عبادت ہے کہ اس کے بغیر زندگی ادھوری ہے، اس کے بغیر زندگی جو ہے خراب ہے۔ جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے اس کی زندگی بیکار ہے۔ آج ہمارے گھروں کا ماحول اور حال یہ ہے کہ آج ہم نے نمازوں کو بالائے طاق رکھ دیا، آج ہم نے قرآن کو پڑھنے کی بجائے طاقوں کے اندر سجا کر رکھ دیا۔ میری ماں اور بہنوں، یہ نماز کہ جس کے متعلق قرآن کریم میں کئی جگہ ارشاد ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، نماز کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کے بغیر زندگی بیکار ہے، نماز کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ آج ہم نے اسی نماز کو چھوڑ کر یہ سمجھ لیا کہ نماز کے بغیر ساری زندگی ہے، سب کچھ ہم کر سکتے ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، اس چیز سے ہمیں ہٹنا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من اقامها فقد اقام الدین ومن ہداهما فقد ہدم الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔
نماز بہت اہم چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر مسلمان عاقل بالغ پر نماز کو فرض کیا ہے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، اپنی زندگی کے اندر دین کے تمام اصولوں کو لانے کی کوشش کرو، اپنی زندگی کو دین کے تمام اصولوں پر چلانے کی کوشش کرو۔ نماز ہماری زندگی کے اندر ہو، قرآن ہماری زندگی کے اندر ہو، دین کے دوسرے شعائر مثلا پردہ ہے وہ ہماری زندگی کے اندر ہو۔ پردہ اگر نہیں ہے تو بے حیائی آئے گی، اور جب بے حیائی زندگی کے اندر آئے گی میری ماں اور بہنوں تو پھر ہمیں معلوم نہیں ہوگا دین کیا ہے۔ اس لیے پردے کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ پردے کے اہتمام کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے مبارک دین ہمیں عطا کیا ہے، اس مبارک دین کو ہم اپنی زندگی کے اندر لائیں۔ مبارک دین اگر ہماری زندگی کے اندر نہیں ہے تو پھر ٹوٹا اور خسارہ ہے، جس کو قرآن کہتا ہے ان الانسان لفی خسر، کہ تمام انسان ٹوٹے اور خسارے میں ہے۔ میری ماں اور بہنوں، اسلام کی شہزادیوں، اپنی زندگی کو سمجھو، سمجھنے کی کوشش کرو۔ جو فرمایا ایک حدیث کا مفہوم ہے جس کے متعلق فرمایا کہ ایک ایمان والا اس زمین و آسمان اور اس زمین و آسمان کے درمیان میں جو کچھ ہے وہ اس تمام چیزوں سے سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ ایک ایمان والے کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت اور اس کے ساتھ بہترین سلوک کرنا، بہترین جو ہے معاملہ پیش کرنا، میری ماں اور بہنوں، یہ جو ہے دنیا و ما فیہا سے کہیں بہتر ہے۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری یہ مائیں اور بہنیں جہاں دو چار جگہ اکٹھی ہو کر کے بیٹھ جاتی ہیں، دو چار جگہ جو ہے ایک جگہ مل کر کے بیٹھ جاتی ہیں، بس وہیں ایک دوسرے کی برائی شروع کر دیتی ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، یہ جو ایک دوسرے کی برائیاں ہم کرتے ہیں، اس سے ہمارا دین ختم ہو جاتا ہے۔ اس سے ہماری زندگی کے اندر جو دین کا لطف آنے والا ہے، جو نمازوں کی برکات، روزوں کی برکات ہماری زندگی میں آنے والے، وہ سب ختم ہو جاتے ہیں۔ مبارک دین کو اپنی زندگی کے اندر شامل کرو۔ آپ جہاں جائیں اللہ کے دین کی دعوت کو عام کریں۔ ہمیں اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے ہمیں جھوٹ نہیں بولنا ہے، مذاق میں بھی ہمیں جھوٹ نہیں بولنا ہے، مذاق میں بھی کوئی ہمیں جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ دوسرا ہمیں عمل یہ کرنا ہے کہ ہمیں حسد سے، کینہ سے اپنے دل کو صاف کرنا ہے۔ ہماری ماں اور بہنوں کے اندر حسد اور کینہ کی یہ بیماری بہت پائی جاتی ہے۔ ہماری مائیں اور بہنیں ایک دوسرے کو دیکھ کر کے بس جہاں کسی کو دیکھا کہ فلاں گھر کی ہماری بہن نے فلاں سوٹ پہن رکھا ہے، بس اس کو دیکھ کر کے وہ اپنے گھر کے اندر آ کر کے اپنے شوہر سے اسی کی ضد کر دیتی ہیں کہ میں نے فلاں خاتون کو فلاں شادی میں فلاں سوٹ پہنے ہوئے دیکھا تھا، مجھے وہی سوٹ بنانا ہے۔ چاہے وہ بیچارہ شوہر اتنی اس کی کمائی ہے کہ نہیں ہے، اس کے پاس پیسہ ہے کہ نہیں ہے، لیکن ہماری بہت سی مائیں اور ہماری بہت سی بہنیں، ہماری بہت سی جو ہے اسلام کی شہزادیاں بے فضول باتیں شروع کر دیتی ہیں، اور پھر جو اپنے گھر کے افراد کو، اپنے گھر کے مرد حضرات کو پریشانی میں ڈال دیتی ہیں۔ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ نے جس حال میں رکھا ہے، اللہ نے جو دیا ہے، بس اسی کے مطابق، اللہ کے دی ہوئی تقدیر کے مطابق خوش ہو کر کے آپ زندگی گزاریں۔ اللہ اسی میں آپ کو برکتیں عطا کرے گا، اللہ آپ کو اسی میں آپ کی زندگی کو مبارک کر دے گا، اللہ آپ کو خوش کر دے گا، اللہ آپ کو یہاں کی بھی خوشی عطا فرمائے گا اور آخرت کی بھی اللہ آپ کو خوشی عطا فرمائے گا۔ گویا کہ دونوں جہان کی خوشیاں آپ کو نصیب ہو جائیں گی۔ اس لیے پہلا مضمون جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس آیت میں اتارا ہے وہ یہی ہے الا الذین آمنوا، مگر یہ کہ ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ جس کی زندگی کے اندر ایمان کی حفاظت ہے اس کی زندگی پاک اور صاف ہے۔ ہمیں نظروں کی غیر طریقے سے کہ ہماری نظریں غیروں کے اوپر نہ پڑیں، جس طریقے سے مردوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ جو ہے اپنی نظروں کی حفاظت کریں، ایسے ہی ہماری جو ہے خواتین کو، ہماری ماں اور بہنوں کو، مستورات کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ آپ بھی غیروں پر جو ہے نظر ڈالنے سے، غیر جگہ، آپ کی ناجائز جگہ اور ایسی جگہ نظر نہ جائے کہ جس سے آپ کی نگاہیں خراب ہو جائیں اور آپ کو گناہ مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے مردوں کو حکم دیا ہے عورتوں کو بھی حکم دیا ہے، اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کے ساتھ آپ زندگی گزاریں۔ الا الذین آمنوا، ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔
دوسری بات اس آیت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی اور سمجھائی اور بتائی ہے، اللہ کے مبارک دین سے ہمیں ملتی ہے، اللہ کے مبارک قرآن سے، مبارک کلام سے ہمیں ملتی ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ نیک عمل ہم خود بھی کریں۔ جب ہماری زندگی کے اندر ایمان آ گیا، ایمان ہماری زندگی کے اندر پیوست، محبت ہمیں مل گئی، تو پھر ہمارے اوپر یہ بات ہو جاتی ہے کہ جو چیز کریں وہی چیز ہم اپنے بھائی کے لیے، والدین کے لیے، ہم اپنی بہنوں کے لیے، ہم اپنے رشتہ داروں، اپنے بھائی کے لیے پسند کریں۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ نیک عمل خود بھی کریں اور نیک عمل کی دعوت دوسروں کو بھی دیں۔ مثلا نماز، ایک بہن نماز پڑھتی ہے، ایک مائی نماز پڑھتی ہے، گھر کے اندر 5 خواتین ہیں، 2 نماز پڑھتی ہے، 3 نہیں پڑھتی۔ جو 2 نماز ہماری خواتین پڑھتی ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ روزانہ نماز کی دعوت دیں، ان 3 کو بھی روزانہ کہتی رہیں، مبارک دین کی دعوت پیار و محبت سے ان تک پہنچاتی رہیں اور کہتی رہیں کہ بہن مبارک دین کی اندر نماز ہوگی تو پھر آپ کی زندگی کامیاب ہوگی۔ بہن اگر آپ کی زندگی کے اندر نماز نہیں ہے تو پھر آپ کی زندگی بے مزہ ہے۔ اور آپ دیکھ لیں میری پیاری بہنوں کہ جس بہن کے اندر نماز کی جو ہے محبت نہیں ہے، جس بہن کی زندگی کے اندر نماز نہیں ہے، اس کی زندگی کاہلی اور سستی والی گزرتی ہے، نہ اس کے گھر کے اندر برکت ہوتی ہے، نہ ان کے گھر کے جو افراد کمانے والے ہیں ان کے گھروں کی جو ہے ان کی کمائیوں کے اندر برکت ہوتی ہے، اور ان کا ہر وقت یہی رونا جھیکنا اور یہی نئی نویلی باتیں، نئی باتیں ان کے سامنے آتی رہتی ہے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مبارک دین دیا ہے اس مبارک دین کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں۔ یقیناً مبارک دین ہماری زندگی کے اندر ہوگا تو ہماری زندگی کامیاب ہوگی، پھر ہم اپنی زندگی کے اندر کامیابی کے ساتھ چل سکیں گے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مبارک دین کی محنت عطا کی ہے کہ ہم خود بھی نیک عمل کریں اور دوسروں کو بھی نیک عمل کی دعوت دیں، خود بھی نماز پڑھیں، دوسروں کو بھی نماز کی دعوت دیں، خود بھی روزہ رکھیں، دوسروں کو بھی روزے کی دعوت دیں، اور خود بھی دین کے دوسرے شعائر پر ہم عمل کریں، اور جو ہے خود بھی عمل کرنے کے ساتھ دوسروں کو بھی دین کا داعی بنا کر کے چھوڑ دیں اور اس کو دین کی دعوت دیتے رہیں۔ خود بھی اس بات پر عمل کریں کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گی، اور دوسری بہنوں کو بھی یہ بات کہتی رہیں کہ انشاءاللہ آپ بھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ جو بات اللہ نے ہمیں اسلام عطا کیا ہے، جو مبارک دین اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، اس مبارک دین کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں گے۔ مبارک دین ہماری زندگی کے اندر ہوگا تو مبارک طریقہ ہماری زندگی کے اندر ہوگا، مبارک طریقہ ہماری زندگی کے اندر ہوگا تو پھر ہماری زندگی بھی اسلام کی شہزادیوں مبارک بن جائے گی۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ نیک عمل خود بھی کریں، دوسروں کو بھی نیک عمل کی دعوت دیں۔ آپ دیکھیں آپ کتنی مبارک ہیں کہ آپ یہاں اس پنڈال کے اندر آئی ہیں، اس اجلاس کے اندر آئی ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، آپ اس اجلاس کے اندر تشریف لائی ہیں، یہ آپ بہت مبارک ہیں۔ میں آپ کو پھر ایک بار مبارکبادی پیش کر دوں کہ آپ بہت مبارک ہیں کہ آپ اللہ کے دین کی بات کو سننے کے لیے، اللہ کے دین کی بات کو سننے کے لیے یہاں پنڈال کے اندر آپ تشریف لے آئی ہیں۔ آپ بہت مبارک ہیں، یقیناً آپ بہت مبارک ہیں۔ آپ نے بہت بڑا عمل کیا ہے۔ یہ تھوڑی دیر دین کی مجلس میں بیٹھنا، یہاں دین کی بات سننا، یہ آپ کی زندگی کے لیے بڑا نفع بخش ہوگا۔ اور حضرت مولانا محمد عثمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جو آپ کے لیے یہ بڑا سا پنڈال سجایا ہے، یہ اجلاس آپ کے لیے رکھا ہے، یہ بہت ہی اچھا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمیں دونوں جہان کی خوشی عطا فرمائے اور ہماری زندگیوں کے اندر مبارک دین کو اللہ تعالیٰ داخل فرمائے۔ میری ماں اور بہنوں، اس لیے میں یہ مضمون جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، یہ آج کے اس ماحول کے حساب سے، اس دور کے حساب سے کہ ہم اپنی زندگیوں کو کہاں لے جا رہے ہیں اور ہمیں کہاں زندگی کے اندر آنا تھا، کہاں ہماری زندگی کے اندر آنا تھا اور کہاں ہم جو ہے جا رہے ہیں۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ بالکل نیکی کی باتیں خود بھی کرنا ہے اور نیکی کی باتیں دوسروں کو بھی بتانی ہے، دین پر خود بھی عمل کرنا ہے اور دین کی بات دوسروں تک پہنچانی ہے۔ آپ یہاں آئی ہیں، الحمدللہ آپ دین کی بات سن کر کے جائیں، یہ پیغام آپ یہاں سے لے کر کے جائیں اور یہ پیغام آپ اپنے پڑوسیوں تک پہنچائیں کہ بھائی اسلام کے اندر نماز کی بہت عظمت ہے، اسلام کے اندر روزے کی بہت عظمت ہے، اسلام کے اندر پردے کی بڑی عظمت ہے، اسلام کے اندر ایک مسلمان ایمان والی بہن
بہن کی، ایک مسلمان ایمان والی خاتون کی، ایک مسلمان ایمان والی مائی کی بڑی قدر قیمت ہے۔ میری مائو، آپ تو بہت مبارک ہیں، آپ تو بہت مبارک ہیں، آپ تو بہت مبارک ہیں۔ اللہ نے آپ کو جو مبارک دین عطا کیا ہے، آپ اس مبارک دین کے مطابق زندگی گزار کے اگر آپ چلی جائیں گی، آپ جہاد میں نہیں جاتی، آپ کو جہاد کا ثواب ملے گا۔ آپ باہر جو ہے دوسرے دیگر کاموں میں مردوں کی طرح شریک نہیں ہوتی، لیکن آپ کو مستقل برابر مردوں کی برابر آپ کو ہر عمل کے اندر ثواب ملتا رہتا ہے۔ اللہ نے آپ کی بہت عزت عطا کی ہے۔ اللہ کے نبی نے عورتوں کو بڑی عزت دی ہے، اسلام کے اندر بڑی عزت ہے۔ اسلام نے جو ہے آپ کو بڑی عزتوں سے نوازا ہے۔ آپ اپنی زندگی کو پہچانیں، خدا را آپ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، خدا را آپ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، غیروں کے حوالے اپنے ایمان کو نہ کریں، غیروں کے حوالے اپنے ایمان کو نہ کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں۔ تیسری بات اس صورت کے اندر، اس آیت کے اندر جو بتائی گئی، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ہمیں حق بات کہنا ہے، حق بات کو سننا ہے، حق بات پر اٹکے رہنا ہے، چاہے ہماری جان چلی جائے، چاہے کچھ ہو جائے۔ اللہ نے جو مبارک دین دیا ہے وہ حق بات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک دین دے کر ہمیں جو ہے بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 13 سال تک مکے کے اندر مارے کھائی۔ کس بات کے اوپر مار کھائی؟ اللہ کے نبی اللہ کے مبارک دین کو لوگوں تک پہنچا رہے تھے، مبارک دین کی آپ اشاعت کر رہے تھے، مبارک دین کی آپ تبلیغ کر رہے تھے۔ جب اللہ کا نام مکہ کے اندر، خود اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب میں نے اللہ کا نام مکہ والوں کے سامنے پیش کیا، جب میں نے لا الہ الا اللہ کی دعوت پیش کی تو میں تنہا تھا، اور میں نے جب لوگوں کے سامنے کلمے کی دعوت پیش کی تو لوگ میرے اس کلمے کی دعوت سے یا تو بھاگتے تھے، یا مجھے برا بھلا کہتے تھے، یا مجھے گالیاں دیتے تھے، یا مجھے تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ آپ اللہ کے نبی کی مکی زندگی جو 13 سالی زندگی ہے، 13 سال کی جو زندگی اللہ کے نبی کی، آپ اس کو اٹھا کر کے دیکھیں کتنی تکلیفیں مکہ والوں نے، قریش مکہ نے، مکہ کے مشرکین نے، کافروں نے اللہ کے نبی کو پہنچائی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب سے یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اور جب تک یہ دنیا قائم رہے گی، اس دنیا کے اندر میں واحد شخص ہوں کہ اس دین کی خاطر اللہ کے راستے میں جتنی تکلیفیں مجھے پہنچائی گئی، اتنی تکلیفیں مجھ سے پہلے نہ کسی کو پہنچائی گئی ہیں اور نہ میرے بعد کسی کو پہنچائی جائیں گی۔ جبکہ آپ دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کی سب سے مبارک ہستی ہیں۔ آمنہ کا در یتیم، آمنہ کا پیارا بیٹا اس دنیا کا سب سے مبارک شخص ہے۔ حلیمہ کا پیارا بیٹا اس دنیا کا سب سے مبارک شخص ہے کہ جس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا و ما فیہا تمام چیزیں بنائی۔ وہ شخصیت و ذات جو فرماتی ہیں کہ مجھے اللہ کے راستے میں تکلیفیں پہنچائی گئی۔ میری مائیں اور بہنوں، آپ اسلام کی خواتین کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں، اللہ کے نبی کی بیٹیوں کو تکلیفیں پہنچائی گئی، حضرات صحابیات کو تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ اگر تھوڑی بہت تکلیف ہمیں اس دین کی خاطر ہو جائے گی، تھوڑی بہت پریشانی اگر ہمیں ہو جائے گی تو پھر ہمارا کیا چلا جائے گا؟ یہ سمجھ لیں کہ اللہ کے دین کی خاطر ہم نے بھوک کو برداشت کیا، اللہ کے دین کی خاطر ہم نے نمازوں کو، آج ہم سے ایسی جو ہے چیز نہیں مانگی جاتی جیسے حضرات صحابہ یا حضرات صحابیات سے اس زمانے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے، یا اللہ کے نبی ان کو جہاد کے اندر بھیجتے تھے۔ آج کے اس مسلمان کے لیے تو جو ہے اصول مرتب ہے، بس یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نماز کو قائم کرو، کہا جا رہا ہے آپ روزے رکھو، کہا جا رہا ہے اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے زکوٰۃ دو، کہا جا رہا ہے اللہ نے اگر آپ کو اور مال دیا ہے تو آپ حج ادا کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، سچائی کے ساتھ زندگی گزارو۔ یہی اسلام کا پیغام ہے، یہی اسلام کا جو ہے ایک اصول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مبارک دین دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ قرآن کہتا ہے کہ آج اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے آج مذہب اسلام کو مکمل کر دیا، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے مذہب اسلام کو دین کی حیثیت سے قبول کر لیا، بس اللہ نے جو دیا ہے میں اسی پر راضی ہوں، اللہ نے جو مجھے حکم دیا ہے میں اسی پر راضی ہوں، میرا ہر امتی اسی پر راضی ہو جائے۔
13 سالہ جو زندگی ہے اللہ کے نبی کی کتنی تکلیفوں سے بھری ہوئی ہے، حضرات صحابہ کو کتنی تکلیفیں پہنچائی گئی ہے۔ آج ہم سے ان تمام چیزوں کے لیے سوال نہیں ہوتا، آج تو ہمیں صرف اصول کے مطابق جو حکم دیا جا رہا ہے کہ 5 وقت کی نماز جس نے ان کے وقتوں پر ادا کر لی، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، 5 وقت کی نمازیں جس نے وقت پر ادا کر لی، خدا کی قسم وہ کامیاب شخص ہے، خدا کی قسم وہ کامیاب شخص ہے۔ نمازیں ہماری زندگی کے اندر ہونی چاہیے، دین ہماری زندگی کے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مبارک دین کی محنت دے کر ہمیں بھیجا ہے، اس مبارک دین کی زندگی کو ہم جو ہے لائیں اور دوسروں کے سامنے پیش کریں۔ میری ماں اور بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی، پریشانیاں جھیلی، یہاں تک کہ دین کے دشمنوں نے، اللہ کے نبی کے دشمنوں نے، جو دشمن تھے، طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی، اور اللہ کے نبی کے اوپر کبھی جو ہے نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجڑی ڈال دی جاتی، کبھی آپ کو گلے میں رسی ڈال کر کھینچا جاتا، کبھی آپ کو تپتی ہوئی زمین پر جو ہے وہاں تکلیفیں دی جاتی، کئی طرح سے اللہ کے نبی کو تکلیفیں دی گئیں۔ حضرت بلال کو تپتی ہوئی زمین پر، ریتلی زمین پر لٹایا گیا، کتنی تکلیفیں حضرات صحابہ نے اٹھائی ہے۔ آج ہم سے اس طرح کی قربانیاں نہیں مانگی جاتی، ہمیں تو اصول کے مطابق، جو اسلام کے اصول ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، اپنی زندگی کے اندر مبارک دین کو لاؤ، وتواصوا بالحق، حق بات کا کہنا، حق بات پر رہنا، حق بات دوسروں تک پہنچانا، یہ ایک اسلام اور مومنین اور مومنات کا شعار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم حق بات کہتے رہیں، حق بات سنتے رہیں، نہ جھوٹ ہم سنیں، نہ جھوٹ کی طرف ہم جائیں، نہ کسی کو دغا دیں، نہ کسی کے ساتھ ہم بدتمیزی کریں، نہ ہم گالی گلوچ کریں، نہ ہم کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں۔ بس اسلام نے جو ہمیں حکم دیا ہے اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں۔ آج کی ہماری بہت ساری مائیں اور بہنیں بیچاری خود، بہت ساری ہماری بڑی بوڑھی ہماری مائیں ہیں، ان کی بڑی جو ہے پریشانیاں ہیں، وہ شکایتیں کرتی ہیں کہ حضرت امام صاحب حالات جو ہیں، میرا بیٹا جو ہے کہاں نہیں مانتا، میرا بیٹا بہو کے کہنے میں چلتا ہے یا اپنی مرضی کے مطابق چلتا ہے، میری بات نہیں مانتا۔ میری مائی، اگر آپ نے اپنے بیٹے کو اسلام اور دین سکھایا ہوتا، دین کی محبت اگر آپ نے اپنے بیٹے کو دی ہوتی، اپنے بیٹے کو اگر آپ نے اسلام کی تعلیم دی ہوتی، اگر آپ نے گھر کے اندر اسلامی اصول کے مطابق جو ہے اس کو چلایا ہوتا، تو آج یہ آپ کے گھر کے اندر میری مائی آپ کے بھی حقوق ادا کرتا، آپ کی دوسری جو ہے گھر کی خواتین جو گھر کی مستورات ہیں ان کے بھی حقوق ادا کرتا، اپنی بہنوں کے بھی حقوق ادا کرتا، اور اپنی بہو کے بھی حقوق ادا کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر عورت کے الگ حق رکھے ہیں، بہن کا الگ حق ہے، اور گھر کی بہو کا الگ حق ہے، ماں کا الگ حق ہے، سب کے اللہ تعالیٰ نے حقوق رکھے ہیں۔ ایک مرد کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کو اسلامی اصول کے مطابق چلائے، اس لیے مبارک زندگی اپنے بچوں کے اندر لائیں۔ یہ مدرسہ ضیاء القرآن جو حضرت مولانا محمد عثمان صاحب نے آپ کی بستی کے اندر اس ویرانے میں سن 2014 یا 15 میں غالباً شروع کیا تھا، جب اس کی نیند رکھی گئی تھی اس وقت بھی میں آیا تھا، پروگرام ہوا تھا، اس کے بعد بھی پروگرام ہوا۔ ماشاءاللہ آپ حضرات حضرت مولانا کا بڑا دل و جان سے آپ ساتھ دیتے ہیں، اور ہما وقت آپ جو ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ مولانا نے یہ مدرسہ، یہ علم کا ایک چراغ روشن کیا ہے، آپ اس مدرسے کے اندر اپنے بچوں کو بھیجیں۔ ابھی میں جب آ رہا تھا میں نے دیکھا کہ بچے انگلش کے اندر بھی اسپیچ کر رہے تھے، انگلش کے اندر بھی تقریریں کر رہے تھے، اردو کے اندر بھی، اردو زبان میں بھی بچے تقریریں پیش کر رہے تھے، قرآن کی تلاوت بڑے اچھے انداز میں کر رہے تھے۔ آپ کو قرآن کی تعلیم، آپ کو اردو کی تعلیم، آپ کو کلمہ نماز کی تعلیم، آپ کے بچوں کو مولانا یہ تمام چیزیں سکھا رہے ہیں، آپ کو اور کیا چاہیے؟ آپ کے بچوں کو مولانا اسلام اور دین والی زندگی پر لا رہے ہیں، آپ کو کیا چاہیے؟ آپ سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ حضرت مولانا کا ساتھ دیں، اس مدرسے کا ساتھ دیں، اس مدرسے کی محبت آپ اپنے دل کے اندر لے کر کے جائیں، اور اس مدرسے میں آپ اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجیں۔ اس مدرسے کی جو ضروریات ہیں آپ ان کو پورا کرنے کی اور حضرت مولانا کے ساتھ کھڑے رہنے کی کوشش کریں۔
کریں انشاءاللہ۔ آج یہ چھوٹا مدرسہ ہے، آنے والے وقت میں حضرت مولانا کے جو عزائم ہیں، ایک بڑا شجر، ایک بڑا ادارہ، ایک بڑی یونیورسٹی، ایک بڑا اسکول اس کی شکل میں آپ کے سامنے ہوگا انشاءاللہ۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کہ حق بات کہنا، حق بات پر رہنا، یہ ایک مسلمان، ایک مومن، ایک مومنات ہمارے بھائیوں کی اور ہماری بہنوں کی یہ ایک جو ہے زندگی ہونی چاہیے کہ حق بات کا کہنا، حق بات کا سننا ہماری زندگی کے اندر ہونا چاہیے۔ اور جو اس کے اندر چوتھی بات ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر والی زندگی ہو، صبر والی زندگی ہماری زندگی کے اندر ہونی چاہیے کہ صبر ہو۔ آپ نے حضرت ایوب کے صبر کو دیکھا، اسی طریقے سے حضرت آسیہ نے زندگی کے اندر کتنا صبر کیا، یہ بھی ایک اسلام کی شہزادی تھی، کیسے زندگی گزار کر کے چلی گئی۔ حضرات صحابیات کی زندگی کو دیکھو، صبر کے ساتھ زندگی گزاری۔ اللہ کے نبی کی جو ہے بیٹیوں نے، شہزادیوں نے کس طریقے سے صبر کے ساتھ زندگی گزاری۔ کوئی اگر دنیا میں چھوٹی موٹی پریشانی ہے، صبر کے ساتھ آپ زندگی گزاریں۔ یہ چار چیزیں، چار باتیں میں نے بتائی ہیں، ایک ایمان کی حفاظت، نیک عمل خود بھی کریں، دوسروں کو بھی نیک عمل کی دعوت دیں، حق بات کہیں، حق بات سنیں، صبر کرتے رہیں، صبر کی دوسروں کو تلقین کریں، یہ ہماری زندگی کے اندر ہونا چاہیے۔ یہ چار باتیں ہیں، یہ چار باتیں جس کی زندگی کے اندر آ گئیں، مجھے امید ہے انشاءاللہ اس کی زندگی کے اندر دین آ جائے گا، اور جب زندگی کے اندر دین ہوگا تو پھر ہماری زندگی انشاءاللہ العظیم دنیاوی زندگی بھی بہتر ہوگی، اور آخرت کی زندگی جو لامحدود زندگی ہے، جس زندگی کے اندر اصل اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے وہ اصل زندگی ہے، وہ زندگی ہماری بڑے مزے کی زندگی ہوگی۔ اللہ کے سامنے ہر ایک کو پیش ہونا ہے اور اپنی زندگی کے گوشوارے کو لے کر کے جانا ہے۔ قبر حشر کا معاملہ ہر کسی کے سامنے ہے۔ قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ ہر ایک کو چکھنا ہے، اس لیے میری ماؤں اور بہنوں اپنی موت والی زندگی کو سامنے رکھیں۔ ہر ایک کو مرنا ہے، کسی کا کچھ معلوم نہیں، کچھ علم نہیں، کب سانس بند ہو جائے، کب زندگی ختم ہو جائے۔ اپنی اس زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کو راضی کریں، اللہ کے رسول کو راضی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، نماز کا اہتمام کریں، پردے کا اہتمام کریں۔ شرم حیا والی زندگی ہماری زندگی کے اندر ہو، شرم حیا ہماری زندگی کے اندر داخل ہو، یہ تمام چیزیں ہماری زندگی کے اندر ہوگی، انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ میری ماں اور بہنوں، میری آپ سے گزارش ہے، میری آپ سے التماس ہے کہ آپ اللہ کے دین کو اپنی زندگی کے اندر لائیں۔ میں نے اللہ کے نبی کی ایک حدیث بھی خطبے کے اندر پڑھی تھی، جس میں کہا گیا ہے اسمع یسمع لک، کہ سنو تم اللہ کی، اللہ تمہاری سنے گا۔ میں اس حدیث کے ضمن میں ایک واقعہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں۔ حضرت شیخ سعدی ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، تو حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے یہ واقعہ اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک اللہ والے شیر کے اوپر بیٹھے اور انہوں نے شیر کے کان پکڑے ہوئے ہیں، اور وہ اس شیر کو جس طرف چاہتے ہیں چلاتے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا تو بڑا تعجب ہوا لوگوں کو، کہنے لگے کہ شیر کے اوپر بیٹھے ہیں اور جیسے چاہتے ہیں ویسے اس شیر کو چلا رہے ہیں۔ تو حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری زندگی کے اندر ایمان ہے، قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سر بلند رہو گے اگر تمہاری زندگی کے اندر ایمان ہے، تم مومن ہو، تم مومنات میں ہو۔ اگر تمہاری زندگی کے اندر ایمان ہے تو پھر ہر ایک چیز اللہ نے تمہارے نفع کے لیے بنائی ہے۔ یہ شیر کچھ نہیں ہے، جب آپ اللہ سے ڈر رہے ہیں، آپ کی زندگی کے اندر ایمان ہے، تو پھر شیر کیا، کوئی موذی جانور آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پھر دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ دنیا کی کوئی چیز آپ کو نقصان پہنچا سکے، کسی کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ آپ کو نقصان پہنچا سکے۔ اس لیے اپنی زندگی کے اندر ایمان کو داخل کریں۔ قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے اگرچہ تم مومن ہو، تمہارے اندر ایمان ہے۔ تو یہ میں نے ایمان کی کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے، موٹی موٹی باتیں جو
مجھے محسوس ہوا اور حضرت مولانا نے مجھے بتایا کہ آپ جو ہے اس چیز کے متعلق ہماری ماں اور بہنوں کے سامنے بات رکھیں. اگر ہمارے ایمان کی حفاظت ہے, ہم اپنے ایمان کی حفاظت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں تو پھر ہماری زندگی کے اندر برکت ہے, اور اگر ہماری زندگی کے اندر ایمان نہیں ہے تو پھر میری ماں اور بہنوں ہماری زندگی بے برکتی زندگی ہے. اس لیے ہمیں اللہ کی بات کو سننا ہے. اسمع یسمع لک, کہ سنو تم اللہ کی, اللہ تمہاری سنے گا. جب ہم اللہ کی بات کو سنیں گے اور اللہ کے پیغام کو ہم آگے پہنچائیں گے اور اللہ کے دین کی اشاعت میں ہم لگے رہیں گے, ہم علماء کا ساتھ دیں گے, ہم ان علماء, ان حفاظ, ان قراء کا ساتھ دیں گے, ان مدرسے والوں کی جو محنتیں ہیں ہم ان کو سراہیں گے. اور جس طریقے سے حضرت مولانا عثمان صاحب نے یہ مفلسی اور غربت کے اندر یہ ادارہ شروع کیا ہے, مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آج یہ ایک چھوٹا ادارہ ہے, آنے والے وقت میں ایک بڑا اسکول, ایک بڑا مدرسہ, ایک بڑا جامعہ, ایک بڑی یونیورسٹی بن جائے گا. اس لیے میری تمام ماؤں بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ حضرت مولانا کا ساتھ دیں اور مستقل آپ اپنے بچوں کو اس مدرسے کے اندر جو ہے داخلہ کرائیں. اس مدرسے کی تعلیم, الحمدللہ میں نے بچوں کا قرآن سن کر کے دل بڑا خوش ہوا. میری ماں اور بہنوں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کی ہے. اس ایمان کی دولت کو ہم جو ہے اس کی حفاظت کریں اور اپنے والدین کی عزتوں کے اندر, اپنے بھائیوں کی عزتوں کے اندر چار چاند لگائیں اور محنت کے ساتھ اپنے دین کو سیکھیں اور سکھائیں. اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلائیں اور اس کے اندر جو ہے بہتر طریقے سے آپ شامل ہو جائیں. انشاءاللہ العظیم اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو عطا فرمائیں گے. تو بس میں آپ تک یہی پیغام پہنچانے کے لیے آیا تھا کہ اللہ نے جو دین کی مبارک محنت ہمیں دی ہے, اس مبارک دین کی محنت کو آپ یہاں سے لے کر کے جائیں. اس مبارک دین کی محنت کو آپ اپنی زندگی کے اندر لے کر کے جائیں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.